السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ڈیجیٹل چینل، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، آج کا دن بہت بڑا دن ہے پاکستانی عدلیہ کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی، کہ آج 44 سال کے بعد ناظرین قیدی نمبر 1772 قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اعلیٰ عدلیہ سے انصاف مل گیا۔ ناظرین، یہ کہا جاتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا قتل ہوا، پھانسی نہیں دی گئی۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کا قتل عدالتی قتل تھا۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کو جو پھانسی دی گئی وہ اسلامی احکامات کے مطابق نہیں تھی۔ اور کیا یہ سوال اٹھایا جاتا تھا، اور کیا وہ جو پھانسی تھی وہ دینی بھی چاہیے تھی؟ وہ پھانسی ڈیزرو بھی کرتے تھے؟ تو اس لیے ناظرین یہ کہا جاتا تھا کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کیونکہ بھٹو کو انصاف نہیں ملا۔ اور ناظرین، آج کا وہ دن ہے کہ 44 سال کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے لارجر بینچ نے یہ فیصلہ سنایا۔ وہ فیصلہ آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں، بلکہ ساری چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آخر یہ فیصلہ کیسے سنایا گیا، کون کون موجود تھا، کتنے ججز تھے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس میں کیا کردار ہے۔ جسٹس قاضی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے دے دی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے بھٹو صدارتی ریفرنس سے متعلق دائر درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران احمد رضا قصوری، پیپلز پارٹی کے وکلاء اور عدالتی معاونین نے کیس سے متعلق اپنی گزارشات پیش کی۔ اعلیٰ عدلیہ کے بینچ نے تمام فریقین کو سننے کے بعد گزشتہ روز رائے محفوظ کی تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھٹو صدارتی ریفرنس پر آج رائے سنائی اور کہا کہ سپریم کورٹ کی رائے اس معاملے پر متفق ہے کہ ہم ججز پابند ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ دیں۔ اب ناظرین، اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں تھا، اور ججز پابند ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ دیں، خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز جن کے پاس اتنے بڑے کیسز آتے ہیں کہ ان کو فیصلہ صحیح دینا چاہیے، کیونکہ بھٹو ایک پاپولسٹ لیڈر تھے، وہ عوامی لیڈر تھے، اور جیسے ان کا قتل کیا گیا وہ قابل بیان نہیں ہے، جیسے ان کو سزا سنائی گئی وہ قابل بیان نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ضیاء کے ایکسٹریمزم کے سامنے بھٹو کا پاپولزم فیل ہو گیا، لیکن ناظرین آج انصاف بھی ملا۔ آگے دیکھتے ہیں ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا جب تک غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے تو خود کو درست نہیں کر سکتے، یعنی انہوں نے غلطی تسلیم کی۔ ریفرنس میں 5 سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع ہی نہیں ملا۔ سپریم کورٹ کی رائے متفقہ ہوگی۔ بھٹو کے ٹرائل میں بنیادی حق پر عمل نہیں کیا گیا، جو ان کا حق تھا ان کے ٹرائل پہ اس پہ عمل ہی نہیں کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ عدلیہ کا کام انصاف کی فراہمی ہے۔ تاریخ میں ایسے متعدد مقامات ہیں جن میں درست فیصلے نہیں ہوئے۔ ماضی کی غلطیوں کے ازالے کے بغیر درست سمت میں نہیں جا سکتے، یعنی انہوں نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا، بہت بڑی بات ہے کہ اعلیٰ عدلیہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے غلطیاں کی، جو کہ افتخار چودھری صاحب 2012 میں ایکسیپٹ نہیں کر سکے۔ تو جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے ایکسیپٹ کیا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا۔ جس سوال پر معاونت نہیں ملی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے صدارتی ریفرنس پر رائے سنائے جانے کے وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی عدالت میں موجود تھے، اور رائے سنتے وقت بلاول بھٹو زرداری آپ دیدہ بھی ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی ہمیں یہ سننے کو ناظرین ملا تھا، دیکھنے کو ملا کہ جب بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر ہوتا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اس لیے کیونکہ وہ ایک بلڈ لائن ہے، ان کی والدہ ہیں، ان کے نانا ہیں،
اور کہیں نہ کہیں ان کے اندر ان کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے، جذباتی بھی ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہے فیصلوں میں، جذبات میں، ہر چیز میں، تو کہیں نہ کہیں ان کی جھلک آتی ہے کیونکہ ٹریننگ ماں سے ہوتی ہے، اور جو ان کی ٹریننگ ہوئی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی ہوئی تھی، تو ایک ڈیفرنٹ سین ہے، وہ آپ دیدہ بھی ہوں گے، وہ آئیں گے بھی، وہ بات بھی کریں گے، جب بھی ہم نے دیکھا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہی دیکھے ہیں۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ آج سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنایا ہے، عدالت نے تسلیم کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ عدالت نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے فیصلہ سنا رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو ٹرائل کا موقع نہیں دیا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور ان کو سزا سنا دی گئی۔ تو ناظرین، باقی چیزیں بھی آئیں گی اس کے بیچ میں، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے تو اب عدالت مان گئی ہے کہ ان کو کوئی موقع ہی نہیں دیا گیا اور پھانسی چڑھا دی گئی، تو یہ عدالتی قتل ہی ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے انتظار میں ہیں، عدالت کی تفصیلی فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ یاد رہے کہ اپریل 2011 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق ریفرنس دائر کیا تھا۔ صدارتی ریفرنس پر پہلی سماعت 2 جنوری 2012 کو ہوئی تھی، جو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 11 رکنی لارجر بینچ نے کی تھی۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ افتخار چودھری صاحب کے پاس یہ کیس آیا تھا، لیکن وہ اس ٹائم میں فیصلہ نہیں سنا سکے۔ اس ٹائم پہ اتنا بڑا بینچ بیٹھا، پھر بھی ان کو یہ نہیں سمجھ آئی، تو پھر شاید وہ کیپیبل اتنے نہیں تھے، یا وہ کیپیبل تھے تو پھر انہوں نے فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ کیونکہ اگر جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی بات کی جائے تو انہوں نے تو فیصلہ سنا دیا، کمپیریزن میں شاید ان سے بہتر یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کیسز پینڈنگ نہیں رہتے، مے بی ایسا ہو سکتا ہے۔ 11 رکنی بینچ نے جب فیصلہ سنایا، اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے دسمبر 2012 تک کیس کی 6 سماعتیں بھی کی تھیں، لیکن ریفرنس سے متعلق کوئی بات سامنے نہ آ سکی اور پرماننٹ کوئی فیصلہ سامنے نہ آ سکا۔ تاہم حال ہی میں اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، یعنی کہ ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وقت میں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر سربراہی 12 دسمبر کو 9 رکنی بینچ نے مقدمے کی دوبارہ سماعت کا آغاز کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو سے متعلق صدارتی ریفرنس 5 سوالات پر مبنی ہے۔ صدارتی ریفرنس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا۔ اب ناظرین، جو آئین میں، جو پاکستان کے آئین میں بنیادی حقوق درج ہیں، کیا ان کا ٹرائل اس کے مطابق تھا؟ ہم نے بارہا یہ سنا کہ وہ ٹرائل جو تھا وہ انتہائی لیتھل ٹرائل تھا، اس ٹرائل میں بہت ظلم ڈھائے گئے، اس ٹرائل میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، ان سے پوچھا کچھ نہ گیا، اور جس طریقے سے ان کو رکھا گیا یا ان کی فیملی کو ان سے نہیں ملنے دیا جاتا تھا، تو وہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو تھا اور بڑا لیتھل قسم کا آپ یہ کہہ لیں کہ ظلم تھا وہ۔ پھر ناظرین، کہا جاتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ذوالفقار بھٹو کو پھانسی کی سزا دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظریے کے طور پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس پر آرٹیکل 189 کے تحت لاگو ہوگا؟ اگر نہیں تو اس کے فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے؟ تو اگر نہیں لاگو ہوتا آرٹیکل 189 کے مطابق تو پھر نتائج کیا ہوں گے؟ اس پہ بھی جواب آئے گا۔ ابھی جو بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بنایا ہے، یہ ڈیٹیل میں یہ فیصلہ سنائیں گے، پھر چیزیں سامنے آئیں گی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنانا منصفانہ فیصلہ تھا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنانے کا فیصلہ جانبدار نہیں تھا؟ تو کہا تو یہی جاتا ہے کہ اس وقت کی عدلیہ بھی ضیاء کے ایکسٹریمزم کے سامنے فیل ہو گئی۔ اس ٹائم پہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ عدالتی فیصلہ تھا، ہر کسی کو پتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا، بچے کو پتا ہے۔ اگر ایک چیز کو دبا دیا جائے نا، پھر وہ چیز آگے نہیں آتی۔ لیکن کریڈٹ گوز ٹو پیپلز پارٹی۔
پیپلز پارٹی کے جالے جو ہر بار یہ نعرہ لگاتے ہیں. لوگوں کو بڑا اختلاف ہے اس چیز سے کہ یہ کیوں کہتے ہیں بھٹو آج بھی زندہ ہے, کیا ہے وہ بھٹو اس لیے زندہ ہے آج بھی کیونکہ بھٹو کو ابھی تک انصاف ہی نہیں ملا تھا. 44 سال تک جب ایک انسان کو انصاف نہ ملے, وہ بھی پاپولسٹ لیڈر, پاپولسٹ ترین لیڈر, یعنی ہسٹری سے ابھی جب سے پاکستان بنا تو قائد اعظم کے بعد پاپولسٹ لیڈر آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہی کہہ سکتے ہیں. تو پاپولسٹ ترین لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں ملا تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کے جالوں نے اس کو زندہ رکھا. اگر یہ دب جاتا تو پھر شاید نہ کورٹ سنتا, نہ آواز اٹھائی جاتی, نہ بات ہوتی, لیکن کم از کم 44 سال کے بعد فیصلہ تو آیا. اور ناظرین وہ فیصلہ تھا بھی جانبدار. یہاں پہ جو سوال ہے نا کہ جانبدار نہیں تھا, وہ جانبدار تھا. بہت سارے جو اپنے ذاتی مفاد تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا گیا تھا. چوتھا سوال میں پوچھا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سنائی جانے والی سزائے موت قرآنی احکامات کی روشنی میں درست ہے. اب یہ والی بات جو ہے یہ اسلام سے انہوں نے لنک کی اور کہا کہ جو قرآنی احکامات تھے ان کی روشنی میں درست ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو اسلامی طور طریقے ہیں ان کے مطابق تھی, اور اس پہ بھی جو سپریم کورٹ ہے اس کا فیصلہ آئے گا. اور مجھے یقین ہے کہ وہ جب فیصلہ سنائیں گے تو اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوں گی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جو سوال اٹھائے گئے وہ سارے سوال جو ہیں وہ درست ہیں اور بھٹو صاحب کو پھانسی غلط دی گئی. پھر اس کے بعد 5واں سوال یہ ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف دیے گئے ثبوت اور گواہان کے بیانات ان کو سزا سنانے کے لیے کافی تھے. اب ناظرین ہم نے یہی سنا کہ وعدہ معاف گواہ ایک جو شخص بن کے آئے جن کو یہ کہا گیا کہ تم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف گواہی دے دو اور پھر تمہیں معاف کر دیا جائے گا. بعد میں ان کو بھی سزا سنا دی گئی تھی. تو آخر کار ناظرین جو گواہ تھے ان کے مطابق ان کو پھانسی دینا صحیح تھا. یعنی ایک چھوٹا سا سوال ہے, بڑا سمپل سا سوال ہے کہ اگر بھٹو کو پھانسی ہی دینی تھی, ان کا فیئر ٹرائل کرتے, ان کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع دیتے, اور ان کو اگر عوام کے وہ لیڈر تھے تو کم از کم ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا جو آج تک ان کو نہیں ملا. پیپلز پارٹی کے جالے بلاول بھٹو زرداری صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, یہ جتنے لوگ ہیں یہ ہمیشہ سے ایک ہی بات کرتے رہے کہ بھٹو کو انصاف نہیں ملا. تو اگر انصاف دیا گیا ہے, آج انصاف ملا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور امید کرتے ہیں کہ عدلیہ, ہماری اعلیٰ عدلیہ اسی طرح کام کرتی رہے گی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ نے ایک بہت بڑا ایفرٹ کیا ہے. ہماری جانب سے آپ کے اس ایفرٹ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا, اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں.